بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں مس شازیہ پروین آرمی پبلک جونیئر اسکول ملتان کی جانب سے آپ کو ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ یہ ہماری جماعت دوم کی اردو ادب کی چھٹے ہفتے کی اسائنمنٹ ہے۔ پیارے بچوں، ہمارا آج کا عنوان ہے درسی کتاب کا سبق احتیاط، جس کی آج ہم بلند خوانی کریں گے، اور ہمارا آج کا مقصد ہے کہ آج ہم سبق کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم اس سبق کے مشکل الفاظ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے نعمت۔ نعمت کا مطلب ہوتا ہے تحفہ، انعام۔ اگلا لفظ ہے چھونا۔ چھونا یعنی کسی چیز کو ہاتھ لگانا، اسے چھونا کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے جاندار۔ جاندار یعنی زندہ رہنے والے۔ اگلا لفظ ہے احتیاط۔ احتیاط کا مطلب ہوتا ہے سوچ سمجھ کر، یعنی سمجھداری سے کام کرنا۔ پیارے بچوں، آج ہم جو سبق پڑھیں گے اس کا نام ہے احتیاط۔ آپ کو پتہ ہے پیارے بچوں احتیاط کسے کہتے ہیں؟ جی، کوئی بھی کام سوچ سمجھ کے کرنا یعنی سمجھداری سے کرنا، اسے احتیاط کہتے ہیں۔ تو چلیں سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ چھٹی کا دن تھا۔ عدنان صبح کی سیر کرنے کے بعد گھر واپس جا رہا تھا۔ راستے میں اس نے ایک نل سے پانی بہتے دیکھا۔ عدنان نل بند کرنے گیا۔ اسے یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ نل کی ٹوٹی ٹوٹی ہوئی ہے۔ اس نے سوچا کہ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی نہ ہو تو کوئی جاندار زندہ نہ رہے۔ اللہ کی ایسی نعمت کو ضائع کرنا گناہ ہے۔ لوگ قومی چیزوں کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ یہ سب ہمارے ہی فائدے کے لیے تو ہیں۔ عدنان جب گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی چھوٹی بہن ٹی وی کا سوئچ لگا رہی ہے۔ عدنان نے اسے روکا اور اسے بتایا کہ چھوٹے بچوں کو بجلی کے سوئچ کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ اتنے میں امی آ گئیں۔ انہوں نے عدنان کو شاباش دی اور بولیں، تمہارا بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ امی نے یہ بھی سمجھایا کہ بچوں کو بجلی کی چیزوں، استری وغیرہ کو نہیں چھونا چاہیے۔ بجلی کی چیزیں استعمال کرنے کے بعد سوئچ بند کر دینا چاہیے تاکہ بجلی ضائع نہ ہو۔ بجلی کی تاروں اور جلتے چولہے سے دور رہنا چاہیے۔ کسی گرم برتن کو چولہے سے اتارنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور چولہے کو استعمال کرنے کے بعد گیس کو ضرور بند کر دینا چاہیے۔ امی کی باتیں سن کر بچوں نے وعدہ کیا کہ وہ بجلی، گیس اور پانی کے استعمال میں احتیاط کریں گے۔ اب ہم اس سبق کا اعادہ کرتے ہیں۔ اس سبق میں ہم نے کیا پڑھا؟ اس سبق میں ہم نے پڑھا کہ پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پانی نہ ہو تو جاندار زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا بچوں کو بجلی کی چیزوں کو نہیں چھونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا بچوں کو جلتے چولہے سے دور رہنا چاہیے۔
چولہے کو استعمال کے بعد گیس کو ضرور بند کر دیں۔ پیارے بچوں، ہمیں بجلی، گیس اور پانی کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے اور جلتے چولہے اور بجلی کی تاروں سے دور رہنا چاہیے۔ پیارے بچوں، اب ہم مشقی سوالات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، اس کا الف جز، پانی کو ضائع ہونے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ بے جز، امی نے کن باتوں کی احتیاط کے لیے کہا تھا؟ آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں جیم جز، ہم بجلی کی بچت کیسے کر سکتے ہیں؟ دال جز، اگر گیس کے استعمال میں احتیاط نہ کی جائے تو کیا ہو سکتا ہے؟ سوال نمبر 2 دیکھیں، اس کا الف جز، عدنان کو کیا دیکھ کر افسوس ہوا اور کیوں؟ بے جز، ہمیں کن کن باتوں میں احتیاط کرنی چاہیے؟ جیم جز، بجلی سے چلنے والی 5 چیزوں کے نام بتائیں۔ سوال نمبر 3، دیے گئے حروف کو جوڑ کر لفظ بنائیں۔ توڑ، جوڑ، یہاں پہ توڑ لکھے ہوئے ہیں، آگے آپ نے ان کے جوڑ لکھنے ہیں۔ پہلا توڑ ہے نون، عین، میم، تے، اس کے آگے اس کا جوڑ لکھنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد دیکھیں بے، جیم، لام، چھوٹی یہ، آگے دیکھیں الف، ہے، تے، چھوٹی یہ، الف، توئے، آگے دیکھیں الف، فے، سین، واو، سین، اس کا جوڑ لکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آخری توڑ الف، سین، تے، عین، میم، الف، لام، اس کے آگے اس کا جوڑ لکھنا ہے آپ نے۔ سوال نمبر 4، درست جملے پر ٹک اور غلط پر کراس کا نشان لگائیں۔ الف جز، عدنان کو یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ نل کی ٹونٹی ٹوٹی ہوئی ہے۔ بے جز، بجلی کی چیزوں، استری وغیرہ کو نہیں چھونا چاہیے۔ جیم، پانی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ دال، چولہا استعمال کرنے کے بعد بند نہیں کرنا چاہیے۔ ہے، قومی چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آپ نے ان کے آگے ٹک یا کراس کا نشان لگانا ہے۔ سوال نمبر 5، کسی بھی کام کو فعل کہتے ہیں۔ جملے میں موجود فعل کے گرد دائرہ لگائیں۔ بچوں، آپ نے فعل کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ الف جز دیکھیں، عدنان گھر پہنچا۔ بے جز، سارہ نے کھانا کھایا۔ جیم جز، بچہ رو رہا ہے۔ سوال نمبر 6، خوش خط لکھیں۔ قومی چیزوں کی حفاظت ضروری ہے۔ بچوں، آپ نے اس کے نیچے خوش خط لکھنا ہے۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔